بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عالمی مرثیہ سینٹر کے چیئرمین ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب کا 10 اکتوبر کو دن میں 2 بجے ایسکارٹس ہاسپٹل نیو دہلی میں انتقال ہو گیا۔ یہ خبر تمام ٹی وی چینلز سے نشر کی گئی اور تمام اخبارات میں تعزیتی جلسوں کا اور پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عظیم امروہی ایک عظیم شاعر تھے، ایک بڑے ادیب تھے، دانشور تھے، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی علم و ادب کی خدمت میں گزاری۔ تقریباً 50 کتابوں کے مصنف ڈاکٹر عظیم امروہی جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو پوری اردو دنیا میں ایک غم کا ماحول چھا گیا۔ ڈاکٹر عظیم امروہی کے سانحہ ارتحال پر تعزیتی نشستوں کا سلسلہ پوری دنیا میں جاری ہے۔ اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی آج کا یہ پروگرام یاد عظیم کے عنوان سے عالمی مرثیہ سینٹر کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں مشاہیر اردو ادب اور دانشور حضرات کا ایک بڑی اہم ترین شخصیات کی فہرست میرے سامنے ہے، اور عالمی مرثیہ سینٹر کے وائس چیئرمین سید ناصر علی صاحب IRS اور جنرل سیکریٹری حیدر کمال صاحب سے جب بات ہو رہی تھی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو لسٹ ہے میرے پاس جو لوگ تعزیت پیش کر رہے ہیں عظیم امروہی صاحب کو، اس میں ہر شخص جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ تمام وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے اپنے میدان میں نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ کس کو میں پہلے اس جلسے میں دعوت دوں یا کس کو بعد میں۔ یہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ ایک ادارہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو علی عابدی صاحب نے یہی کہا کہ آپ ایک پہلے یہی درخواست کر دیجئے گا کہ تمام لوگوں کے ہم نے مختصر سی رائے اس میں پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ اس تمام لوگوں کی مکمل تعزیتی پیغام کو اس میں شامل کیا جائے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اس پروگرام میں مختصر تعزیتی پیغام کی شکل میں تمام اہم ترین شخصیات ہیں اس میں، ان کے اس پروگرام میں شامل کر لیں، اور الگ سے چینل پہ ہم ان کی مکمل جو انہوں نے اور جو تعزیتی پیغام دیا ہے تو ہم ان کا الگ سے سیپریٹ کر کے نشر کریں گے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم چاہیں گے کہ مختصر سب کا تاثرات اس میں شامل کر سکیں جنہوں نے ہمیں اب تک یہ پیغامات بھیجے ہیں۔ عالمی مرثیہ سینٹر مسلسل مرثیے کے حوالے سے اہم خدمات انجام دیتا رہا ہے، اس میں ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب کی خصوصی طور سے بے حد خدمات ہیں۔ ڈاکٹر عظیم امروہی کی ادبی خدمات کو دنیا کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی، حقیقت تو یہی ہے۔ جاوید بدایونی صاحب نے قطع تاریخ کہا ہے کہ مداح اہل بیت جہاں سے چلا گیا، مداح اہل بیت جہاں سے چلا گیا، بخشش وہی کرے گا جو رب کریم ہے، بخشش وہی کرے گا جو رب کریم ہے۔ اور جاوید یوں تو سب ہیں محبان مصطفیٰ، جاوید یوں تو سب ہیں محبان مصطفیٰ، پر یہ نبی کا چاہنے والا عظیم ہے، پر یہ نبی کا چاہنے والا عظیم ہے۔ تو حقیقت تو یہی ہے کہ ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب صرف نام کے عظیم نہیں تھے بلکہ ان کا کام بھی بہت عظیم ہے۔ انہوں نے اتنا کچھ سرمایہ اردو ادب کو دے دیا ہے کہ جس سے آنے والی نسلیں ان کا شکر ادا کریں گی۔ تو ناظرین، آئیے اس سلسلے کا آغاز کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ سرزمین جرمنی کا رخ کیا جائے، اور جرمنی میں رہتے ہوئے جناب عارف نقوی صاحب ادبی خدمات انجام دینے میں مصروف نظر آتے ہیں۔ کئی اہم اداروں کے آپ سرپرستی کر رہے ہیں، اپنی شخصیت میں ایک مکمل ادارہ ہیں، ایک انجمن ہے۔ جرمنی سے جناب عارف نقوی صاحب تعزیتی کلمات پیش کر رہے ہیں۔ عارف نقوی صاحب۔ پچھلے کچھ مہینوں سے اردو کے اتنے بڑے ادیب ہم کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور چراغ گل ہوئے ہیں کہ اب تو ذرا سی ہٹ
پر اور ہوا کے ذرا سے تیز جھونکے سے بھی دل دہل جاتا ہے۔ اب اردو زبان و ادب کا ایک اور روشن چراغ بھی گل ہو گیا ہے۔ برصغیر کے معروف شاعر اور ادیب، 50 سے زیادہ کتابوں کے مصنف عظیم امروہوی بھی ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ میں اردو انجمن برلن اور یورپین اردو رائٹرز ایسوسی ایشن کی طرف سے دلی رنج و غم کا اظہار کرتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور اپنی رحمت کے سائے میں انہیں فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور ان کے رشتہ داروں کو صبر کی قوت عطا کرے۔ عظیم امروہوی نہایت ہی نیک اور درد مند انسان تھے اور انسانیت کے درد کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ انہوں نے لاجواب تحقیقی کتابیں بھی لکھیں۔ ان کی تخلیقات پر ملک کے باہر ریسرچ اسکالروں نے تحقیقی کام کیے۔ ناظرین، مولانا آزاد یونیورسٹی کے وائس چانسلر، سابق صدر شعبہ اسلامیات جامعہ ملیہ اسلامیہ، پدم شری پروفیسر اختر الواسع صاحب تعزیتی پیغام میں کیا فرماتے ہیں، سماعت فرمائیے۔ عظیم امروہوی اردو شاعری، تہذیب اور ثقافت کا ایک بڑا نام تھا۔ وہ دبستان امروہہ کے ممتاز ترین نمائندے تھے اور ایک کوہنہ مش شاعر کی حیثیت سے تمام اصناف سخن پر انہیں قدرت حاصل تھی، لیکن ان کی شخصیت کا کمال یہ ہے اور پہچان یہ ہے کہ انہوں نے رسائی ادب میں اپنی خاص پہچان بنائی اور اس کے فروغ کے لیے غیر معمولی کام کیا۔ یہ کام انہوں نے ایک رسائی ادب کا انٹرنیشنل مرکز قائم کر کے بھی کیا۔ آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، لیکن ان کی یاد اور ان کا کام ہمارے بیچ میں زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ جو حسین اور ان کے غم کو اپنائے گا وہ عظیم امروہوی کی طرح امر ہو جائے گا۔ ناظرین، عالمی شہرت یافتہ شاعر، ادیب محترم منور رانا صاحب، جن کی شخصیت سے کون واقف نہیں، پوری اردو دنیا ان کو بہت اچھی طرح نہ صرف جانتی پہچانتی ہے بلکہ انہیں بہت پسند کرتی ہے۔ ڈاکٹر عظیم امروہوی صاحب کے اس تعزیتی جلسے میں وہ شریک ہو رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے منور رانا صاحب کو۔ کسی کا شعر ہے کہ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ عظیم بھائی ہم لوگوں کو چھوڑ کے چلے گئے، سراپا محبت تھے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ان میں محبت اتنی تھی کہ ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ اگر کاٹا جاتا تو اس میں سے دل نکلتا، جس میں محبتیں ہوتی ہیں۔ میں ہمیشہ انہیں اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھتا رہا اور انہوں نے بھی ہمیشہ اسی شفقت کا اظہار کیا۔ ان کی سرپرستی مجھے حاصل تھی، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ انہوں نے اردو کے خزانے کو مالا مال کیا اور باقی موت آگے پیچھے سب کو جانا ہے، لیکن اپنا کام وہ اپنی عمر سے زیادہ کر کے گئے ہیں۔ اللہ انہیں غریق رحمت کرے اور ان کے جو خاندان کے لوگ ہیں ان میں آپس میں محبتیں دے، ایک دوسرے کے لیے پیار دے، یہی دعا کی جا سکتی ہے۔ وہ معزز تھا اسے حاصل ہر ایک اعزاز تھا، وہ معزز تھا اسے حاصل ہر ایک اعزاز تھا، اہل امروہہ کو اس پر افتخار و ناز تھا، اہل امروہہ کو اس پر افتخار و ناز تھا۔ غمزدہ اہل قلم ہیں، سرنگو الفاظ ہیں،
غم زدہ اہل قلم ہیں، سرنگوں الفاظ ہیں، ہو گیا خاموش علم و فن کا جو احساس تھا، ہو گیا خاموش علم و فن کا جو احساس تھا۔ متین صدیقی صاحب، متین امروہوی جنہیں کہا جاتا ہے، وہ کیا خوبصورت انداز سے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ 4 مصرے اور سماعت فرمائیے کہ شاعر فکر و فن تھے آپ بہت عظیم تھے، شاعر فکر و فن تھے آپ بہت عظیم تھے، علم کا پیرہن تھے آپ بہت عظیم تھے، اہل سخن کو بزم میں آئے گی یاد آپ کی، ناظم انجمن تھے آپ بہت عظیم تھے، ناظم انجمن تھے آپ بہت عظیم تھے۔ متین صدیقی صاحب، متین امروہوی صاحب کیا خوب کہتے ہیں کہ لٹ گیا علم کا انمول خزانہ افسوس، لٹ گیا، تضمین ہے کہ لٹ گیا علم کا انمول خزانہ افسوس، ہو گیا ختم محبت کا فسانہ افسوس، زندگی اس کی ہے جس شخص کو دنیا چاہے، زندگی اس کی ہے جس شخص کو دنیا چاہے، موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس۔ ناظرین، ڈاکٹر عظیم امروہوی کو نظم اور نثر دونوں میں یکجا عبور حاصل تھا، اور یہی سبب ہے کہ پوری اردو دنیا ان کے غم میں نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، آئیے اب ہم دہلی اردو اکیڈمی کے وائس چیئرمین اور جامعہ ملیہ اسلامیہ صدر شعبہ اردو پروفیسر شہپر رسول صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تعزیتی کلمات سے نوازیں۔ پروفیسر شہپر رسول صاحب۔ عظیم امروہوی صاحب بہت نیک اور بہت مخلص انسان تھے اور بہت سنجیدہ اسکالر تھے۔ جس خاموشی کے ساتھ اور جس بے نیازی کے ساتھ وہ تصنیفی کام کرتے تھے، تالیفی کام کرتے تھے، تدوین کا بڑا کام انہوں نے کیا، اور ادب کے مختلف موضوعات پر اور ادب یعنی نثر اور نظم کی مختلف اصناف میں انہوں نے کام کیا، وہ بہت اہم ہے۔ لیکن خاص طور پر مرثیہ ان کی دلچسپی کا میدان تھا، چنانچہ مرثیے کا مطالعہ، مرثیے کی تاریخ، مرثیے کی تہذیب اور مرثیے میں جو کام ہوا ہے اس سب کے پورے منظرنامے پہ غیر معمولی نظر ان کی تھی۔ چنانچہ انہوں نے بہت زبردست طریقے سے وہ سب کام کیا ہے، اور اس کا اعتراف بھی ہمارے اسکالرس نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ وہ شخصی طور پر جس طرح لوگوں سے پیش آتے تھے، ایک خاص آدمی کی شخصیت سے بہت سی چیزیں مترشح ہوتی ہے، ایک خاص سنجیدگی، ایک ضبط اور ایک سلیقہ ان کے یہاں نظر آتا تھا کہ وہ بالکل جو کہنا چاہیے، نرم دم گفتگو اور گرم دم جستجو۔ علم و ادب کے لیے جس طرح شوق و شغف ان کے یہاں تھا، جس طرح وہ کام کرتے تھے، لیکن خاموشی کے ساتھ، اس کا کوئی بدل، اس کا کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کرتے تھے، بلکہ جیسے ایک آدمی علم میں، ادب میں، اس کی چاہ میں، اس کے کاموں میں بالکل غرق ہو جاتا ہے، وہ کیفیت میں نے ہمیشہ ان کے ہاں دیکھی۔ تو عظیم امروہوی صاحب کا چلا جانا یقیناً انسانی سطح پر بھی اور علمی و ادبی سطح پر بھی ہمارا بہت ایسا نقصان ہے کہ جو بہت آسانی سے جس کو بھلایا نہیں جا سکتا، یا جو جگہ خالی ہوتی ہے وہ بہت آسانی سے پر نہیں ہو سکتی۔ میں اس موقع پر ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک
ان کو ان کے درجات کو بلند کرے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ بہت عظیم تھا وہ شخص علم و فن کے لیے، بہت عظیم تھا وہ شخص علم و فن کے لیے، تھا ایک چاند سخن کی ہر انجمن کے لیے، تھا ایک چاند سخن کی ہر انجمن کے لیے۔ صدف مراد آبادی کیا خوب کہتے ہیں کہ تھا ایک چاند سخن کی ہر انجمن کے لیے، اسے جو کرنی تھی خدمت رسول زادے کی، اسے جو کرنی تھی خدمت رسول زادے کی، جہاں سے خلد سدھارا شہ زمن کے لیے، جہاں سے خلد سدھارا شہ زمن کے لیے۔ صدف مراد آبادی فرماتے ہیں بالیقین علم و ادب کا باپ تھا، اپنے فن میں نازش سہراب تھا، اور کیا کروں اوصاف میں اس کے رقم، میں صدف ہوں وہ گوہر نایاب تھا، میں صدف ہوں وہ گوہر نایاب تھا۔ آئیے اب سرزمین حیدرآباد چلتے ہیں اور مشہور و معروف شاعر آغا سروش صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تعزیتی پیغام پیش کریں۔ محترم آغا سروش صاحب۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ ڈاکٹر عظیم امروہوی نہ صرف ہمارے عہد کے عظیم مرثیہ گو شاعر تھے، بلکہ تمام ادبی دنیا کے منفرد اور مستند محقق، دانشور اور ادیب تھے۔ عالمی مرثیہ سینٹر کے چیئرمین، 50 سے زیادہ کتابوں کے مصنف اور مؤلف بھی تھے، اور سب سے بڑھ کر حضرت شاہ ولایت کے گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ جان ایلیا ان کو اردو ادب کا بائرن کہا کرتے تھے، اور حضرت جوش ملیح آبادی کی مستقبل شناس نظروں نے تو ابتدا ہی میں 50 سال پہلے ہی ان کے اندر عظیم شاعر اور محقق کو دیکھ لیا تھا۔ حضرت نسیم امروہوی جیسے مرثیہ نگار ان کی خداداد صلاحیتوں کے معترف تھے۔ خطا ہے وہ صادقین رنگ جدید و قدیم تھے، وہ صادقین رنگ جدید و قدیم تھے، مجلس میں یادگار شمیم و نسیم تھے، لا ریب طور مرثیہ خوانی کے تھے کلیم، لا ریب طور مرثیہ خوانی کے تھے کلیم، شاعر عظیم ناشر ذبح عظیم تھے، شاعر عظیم ناشر ذبح عظیم تھے، اور متنبی یہاں الفاظ و معانی مانگے۔ 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں کہ متنبی یہاں الفاظ و معانی مانگے، طبع غالب غم سرور سے روانی مانگے، طبع غالب غم سرور سے روانی مانگے، مرثیہ گوئی وہ صحرائے آتش ہے اے سروش، مرثیہ گوئی وہ صحرائے آتش ہے اے سروش، یہاں سمندر بھی جو آ جائے تو پانی مانگے، یہاں سمندر بھی جو آ جائے تو پانی مانگے۔ ناظرین آئیے اب سرزمین کینیڈا کا رخ کرتے ہیں اور اردو ادب کا ایک اہم نام، ان گنت کتابوں کے مصنف محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ آج کے اس عالمی مرثیہ سینٹر کی جانب سے منعقد کیے جانے والے پروگرام یاد عظیم میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب سوگوار ہیں۔ تقی عابدی ٹورنٹو سے عرض کر رہا ہے کہ جدید مرثیے کے ایوان کا اہم ستون منہدم ہو گیا۔ سید عظیم حیدر عظیم امروہوی، جن کی شخصیت عظیم تھی اس وجہ سے کہ شاعر اہل بیت تھے، عظیم امروہوی جو خود بذات خود عز و انکساری کا مجسمہ اور
جدید مرثیے کا معمار، وہ جس نے اپنے مرثیے حسین اور زندگی میں ایک لافانی سہل ممتنع میں انوکھا مضمون کا شعر باندھا تھا کہ بیعت فاسق و فاجر نہ کرے گا شبیر، بیعت فاسق و فاجر نہ کرے گا شبیر، تا ابد زندہ رہے ایسے مرے گا شبیر۔ اس سہل ممتنع شعر کا تخلیق کار تا ابد جو محمد و آل محمد کی محبت میں مرتا ہے، شہید، پائندہ اور زندہ رہتا ہے۔ جوش ملیح آبادی نے جب عظیم امروہوی کا مرثیہ سنا، لکھتے ہیں، ہندوستان عظیم امروہوی سے مخاطب ہو کے، ہندوستان کا نوجوان شاعر فکر و نظر سے کام لے رہا ہے اور حسین ابن علی کے معرکہ حق سے درس عمل دینے پر آمادہ نظر آتا ہے۔ اب مرثیے کو روشن دماغ نوجوانوں کی ضرورت ہے، ورنہ اس صنف کا وجود ختم ہو جائے گا۔ عظیم امروہوی قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے ایک عظیم الشان انسان کے مرثیے کو نئے احساسات کی آب و تاب دے کر لکھا ہے۔ کتنے ایسے شاعر ہیں جن کے بارے میں جوش نے ایسے خیالات کا اظہار کیا ہو؟ وقت نہیں ہے، لیکن میں اپنے دوش پر یہ ذمہ داری احساس کرتا ہوں کہ اس عظیم شخصیت، اس عظیم شاعر، اس عظیم انسان، اس عظیم مرثیہ نگار، جس کے پاس قدرت حیدری بھی نام ہی میں منسلک ہے، کچھ اپنا نذران عقیدت اور اپنے عز محبت دے کر یہ بتاؤں کہ یہ جو محبت کا شاعر ہے، جس نے شبیر کے بارے میں کہا ہے کہ شبیر ہر بشر سے محبت کا نام ہے، شبیر آدمی کی شرافت کا نام ہے، انسانیت کا خلق و مروت کا نام ہے، عزم و عمل کا جرت و ہمت کا نام ہے جس کے دم قدم سے بقا عالمین کی۔ شبیر ایک زندہ حقیقت ہے دین کی، اس زندہ حقیقت کا زندہ پائندہ شاعر آج ہم میں نہیں ہے، لیکن عظیم امروہوی کی جو ایڈیالوجی ہے، جو ان کے منصوبے ہیں، ہمارے پاس ان کے دونوں بھائی جناب حیدر کمال اور سلیم امروہوی اس بڑے منصوبے کو آگے لے جائیں گے۔ ہم بھی اس لشکر کے ایک معمولی سے سپاہی ہیں۔ ناظرین، اب ہم چاہیں گے کہ محترم اقبال اشر صاحب سے درخواست کریں۔ اقبال اشر صاحب پوری اردو دنیا میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کی شاعری کو لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ انہیں بار بار سنا جائے۔ محترم اقبال اشر صاحب۔ بھلا کہے جسے دنیا اسے بھلا سمجھو، زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ امروہہ کی ادبی تاریخ سے مناسبت رکھنے والا ہر شخص عظیم امروہوی کے نام سے واقف ہے۔ عظیم صاحب کی صلاحیتیں رسائی ادب تک محدود نہیں تھیں، ان کا وسیع مطالعہ ہر دور کی شاعری سے باخبر تھا۔ عہد بعہد، صنف بصنف شاعری میں آئی ہوئی تبدیلیوں پر ان کی گفتگو دستاویز کی حیثیت رکھتی تھی۔ میں اقبال اشر دلی کے تمام شاعروں کی طرف سے عظیم امروہوی صاحب کی جسمانی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کرتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے شاعر عظیم امروہوی، قلمکار عظیم امروہوی کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ وہ شاعری کے اجالوں میں
अमरोहा के हवालों में और तर्ज तहरीर की मिसालों में हमेशा ज़िंदा रहेगी। नाज़रीन, गालिब इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर मोहतरम सैयद रज़ा हैदर साहब से हम चाहेंगे कि वो इस वक्त डॉक्टर अज़ीम अमरोही साहब को हवाले से अपने ताज़ियती कलमात पेश करें। डॉक्टर सैयद रज़ा हैदर, डायरेक्टर गालिब इंस्टीट्यूट। आज अज़ीम अमरोही साहब हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन आप अपने कामों की वजह से, अपने इल्म की वजह से हमेशा याद किए जाएंगे। ख़ास तौर पर जब भी रसाई अदब की बात आएगी, जदीद मरसिए की बात आएगी, तो जो आपका काम है, आपकी जो खिदमत हैं, आपके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उसे हमेशा याद किया जाएगा, उसे कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि उन्होंने अपना ख़ास काम मरासी नसीम, उसकी 5वीं जिल्द मुझे भिजवाई। मरसिए के ताल्लुक़ से आप जो काम कर रहे थे और जो सरमाया आपने छोड़ा है, वो इतना वक़ी और इतना इम्पॉर्टेंट है कि यकीनन रसाई अदब की पूरी तारीख़ जब मुरतब की जाएगी तो अज़ीम अमरोही साहब के इस काम को हमेशा याद किया जाएगा। बस हमारी दुआ है कि परवरदिगार आलम उनके दर्जात को बुलंद करे और जो उनका काम है उससे हमें मुसलसल रोशनी मिलती रहे। नाज़रीन, आलमी शोहरत याफ्ता शायर मोहतरम डॉक्टर नवाज़ देवबंदी साहब इस वक्त देवबंद से हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो ताज़ियती कलमात पेश करें। डॉक्टर अज़ीम अमरोही साहब नाम के ही अजीम नहीं थे, बल्कि काम के भी बड़े अजीम थे। उन्होंने अदबी दुनिया में अमरोहा का जो नाम रोशन किया वो काबिल कद्र भी है और काबिल तक़लीद भी। डॉक्टर अज़ीम अमरोही शायर थे, अदीब थे, नसर निगार थे, मुहक्किक थे, बड़ी हमजहत शख्सियत के मालिक थे। डॉक्टर अज़ीम अमरोही का दुनिया से जाना सिर्फ अमरोहा का नुकसान नहीं, बल्कि पूरी अदबी दुनिया का बड़ा नुकसान है, और मैं ज़ाती तौर पर भी उसको अपना नुकसान तसव्वुर करता हूँ। हमारे बड़े मुरब्बी, बड़े करम फरमा और बड़े अजीज़ थे। अल्लाह उनकी मग़फ़रत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद करे। बहरहाल अदबी दुनिया का भी नुकसान है और हमारा ज़ाती नुकसान भी है। बहुत अजीम आदमी थे, वाक़ईतन अजीम ही थे डॉक्टर अज़ीम अमरोही। नाज़रीन, साबिक़ वाइस चांसलर जामिया मिलिया इस्लामिया, साबिक़ वाइस चेयरमैन ICCR और कई अहम ओहदों पर रहकर अपनी ज़िम्मेदारी निभाने वाली शख्सियत मोहतरम प्रोफेसर शाहिद मेहदी साहब आज के इस जलसे में शामिल हैं। मैं उनसे बेहद अदब व एहतराम से उनके हुज़ूर पहुँचता हूँ। उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आज के इस याद अज़ीम में ताज़ियती कलमात पेश करें। प्रोफेसर शाहिद मेहदी साहब। डॉक्टर अज़ीम अमरोही के इंतकाल की ख़बर से बहुत सदमा पहुँचा और इल्म व अदब और तहक़ीक़ के मैदान में एक जगह ऐसी खाली हुई जिसका पुर होना बहुत दुश्वार है। अपनी तमाम दफ्तरी और सरकारी मसरूफियात के साथ साथ डॉक्टर अज़ीम ने इल्म व अदब की और ख़ास तौर से रसाई अदब की जो खिदमत की वो यकीनन मिसाली है, और उसके लिए हम और आइंदा आने वाली नस्लें उनकी मशकूर रहेंगी। नाज़रीन, अब हम डॉक्टर मोहसिन वली साहब के हुज़ूर पहुँचना चाहेंगे। वो हमारे इस इदारे की आलमी मरसिया सेंटर हो या इंडियन हेरिटेज हेल्थ केयर सेंटर उसना ट्रस्ट, ये सरपरस्ती करते चले आए हैं बहुत अरसे से, और उन्होंने यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के डॉक्टर रहे, मेडिकल खिदमात में मसरूफ़ रहते थे, और कई अहम तरीन प्रेसिडेंट्स जो हिंदुस्तान के गुज़रे हैं। उसके अलावा भी कई वज़ीर जिनकी उन्होंने मेडिकल खिदमात में बड़ी अहम ज़िम्मेदारी निभाई है। उसी में डॉक्टर अज़ीम अमरोही साहब का भी वही इलाज कर रहे थे, उन्हीं के ज़ेर इलाज डॉक्टर अज़ीम अमरोही साहब थे। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ डॉक्टर मोहसिन वली साहब से कि वो आज के इस जलसे में ताज़ियती कलमात पेश करें। अज़ीम हैदर, जिनको हम
عظیم امروہوی کے نام سے جانتے تھے. بڑا سانحہ یہ ہوا کہ وہ آج ہمارے بیچ میں نہیں ہے. ان کو ہم امام مرثیہ کہیں، سردار مرثیہ کہیں، کاتب مرثیہ کہیں، رہنمائے مرثیہ کہیں، مرثیہ اور عظیم حیدر امروہوی یہ سینونیمس ہیں. آخری دنوں میں مجھے ان کی کچھ خدمت کرنے کا موقع ملا، لیکن میری محرومی یہ رہی کہ ان کی جان بچ نہیں پائی. اللہ تعالیٰ جن بندوں کو نیک ہوتے ہیں اپنے پاس جلدی بلا لیتا ہے، اور اس کا وہ واحد اگزامپل بنے، مثال بنے. اور نتیجتاً آج ہم ان کی روح کو امن پہنچانے کے لیے، ان کی تعزیت کے لیے یہ جلسہ کر رہے ہیں. میرے تمام کینیڈا سے، انڈیا سے تمام اسپیکرز جو مجھ سے پہلے بولے ہیں، میں ان سب کی بات سے تائید کرتا ہوں 100%. اور اس وقت کا جو میرا بولنا ہے یہ بالکل ضروری نہیں ہے. جی یہ چاہ رہا ہے کہ اس ویڈیو میں صرف روتا جاؤں اور رو کے ان کو خراج عقیدت پیش کروں. وہ بیش قیمتی ہیرا تھے. ان کی جو مہارت تھی وہ الفاظ کو پرونے میں تھی، اور وہ ایسی مالا بنا دیتے تھے الفاظ کی جو بے مثال ہوتی تھی. اور ان کا عبور تھا ہر لفظ پہ، ہر لفظ کی ہجے پہ، ہر کمپوننٹ پہ، ہر لفظ پہ ان کا عبور تھا. یہ ان کو ایک خداداد نعمت تھی، اور اس میں وہ، میں اپنی زبان میں کہوں تو اسپیشلسٹ تھے. آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہیں، لیکن ان کا کلام، ان کی تقریریں، ان کی یاد اور میری تو آنکھوں میں ان کی شکل ہمیشہ رہے گی. اور ایک بات اور یہاں کہنا چاہوں گا، میرے والد صاحب سے وہ بہت محبت فرماتے تھے، ولی بجنوری صاحب سے، اور اس سلسلے سے مجھے ان سے بہت اچھا تعلق تھا. اور یوں تو مجھے سب امروہہ والوں سے بہت تعلق ہے، لیکن میں یہ اس بات کا اس وقت یہ اقرار کر رہا ہوں کہ میں ان کی کچھ خدمت نہیں کر پایا. آخری فیز میں وہ آئے میرے پاس، جو میں کر سکا مجھ سے بنا. میں سب کی طرف سے ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، پرسہ کرتا ہوں ان کا آپ حضرات کے ذریعے، اور دعا کرتا ہوں اللہ ان کے خاندان کو، خاص طور سے ان کے بیٹوں کو جنہوں نے ان کی خدمت کر کے ایک مثال قائم کی اور جنت کمائی، ان کو اللہ روز افزو اور زیادہ ایمانی قوت عطا فرمائے، اور ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور ہم سب کو، اگر یہ کہوں ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. ناظرین، سلطان الذاکرین محترم مولانا مرزا شفیق حسین شفق صاحب کا نام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں اردو ادب میں، اور وہ مسلسل چاہے ان کی تحریریں ہوں، چاہے ان کی تقریریں، پوری اردو دنیا میں اپنی ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں، منفرد شناخت رکھتے ہیں. میں بے حد ادب سے اور احترام سے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کے اس جلسے میں اپنے تعزیتی کلمات پیش کریں. محترم مولانا ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب. آج مجھے جس عظیم ترین شخصیت کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے وہ اردو کے وہ عظیم شاعر ہیں کہ جنہوں نے اردو کے مختلف اصناف پر اپنے سخن سازی کے گہرے نقوش مرتسم کیے ہیں. جس صنف ادب میں بھی انہوں نے قدم رکھا وہ اسی صنف کے شہسوار نظر آئے. میری مراد ہے جناب عظیم امروہوی سے، جو ہمیں داغ مفارقت دے کر چلے گئے. عظیم صاحب، آپ کی عظمتوں کو لاکھوں سلام. آپ نے اردو نثر اور اردو شاعری کے خزانے میں جو غیر معمولی اضافہ کیا ہے اسے اہل ادب فراموش نہیں کر سکیں گے. خصوصاً رسائی ادب کے حوالے سے جو آپ کی خدمات ہیں انہیں
सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। अजीम अमरोवी साहब ने नाते भी कहीं, मनक़बतें भी कहीं, मुसद्दस भी कहे, मरसिए भी कहे और गज़लें भी कहीं, कसीदे भी कहे, क़ताआत भी कहे, रुबाइयाँ भी कहीं। उर्दू की शायद ही कोई सिनफ ऐसी हो कि जिस सिनफ में उनका मजमूआ कलाम मौजूद ना हो। उन्हीं ने हर सिनफ में इतना कलाम कहा कि बाकायदा व बाज़ाब्ता हर सिनफ में उनका मजमूआ कलाम मौजूद है। इस मौके पर मैं खुसूसन मरासी अज़ीम का तज़किरा करना चाहता हूँ कि ये मरासी अज़ीम उनके 24 मरसियों का मजमूआ है, जिसमें उन्हीं ने मुख्तलिफ़ उन्वानात के तहत मरासी कहे हैं। और इन मरासी की एक अहम खूबी ये है कि इसमें अज़ीम अमरोवी साहब ने इब्तदा में ही जो मरसिया है उसे नस्र में पहले मुतारिफ़ कराया है कि उस मरसिए का मौजू क्या है और ज़िमनी मौज़ूआत क्या हैं। उसके बाद फिर उस मरसिए का तहर्रुक कौन सी शय बनी या किन अहबाब की तहरीक पर वो मरसिया वजूद में आया है। बाकायदा हर मरसिए से पहले एक सफ़े पर नस्र में उसकी तफसीलात उन्होंने दर्ज की हैं और उसके बाद मरसिया। ये 24 मरसिए हैं। इसमें हर मरसिया लाजवाब और बेनज़ीर है। जब आप अज़ीम अमरोवी साहब की किताबों का मुतालिया कीजिएगा, जब इनके मरासी का मुतालिया कीजिएगा, जब इनके अदब का मुतालिया कीजिएगा, तो आपको ये महसूस होगा कि यकीनन हम किसी अज़ीम शायर के कलाम को पढ़ रहे हैं। इनका कलाम इनकी अज़मतों का गवाह है। अज़ीम अमरोवी साहब के रुखसत होने से जो उर्दू अदब में, जो हमारी महफ़िल सुखन में खला वाक़ हुआ है, वो कभी पुर नहीं हो सकेगा। अज़ीम अमरोवी साहब के इंतकाल से उर्दू मरसिए की वादियाँ वीरान हो गई हैं। उर्दू कसीदे का मैदान सुनसान हो गया है। उर्दू गज़ल के गेसू बिखर गए हैं। उर्दू मसनवी मातम कुना है। सलामों की दुनिया में आहो बुका है और नोहे फरियाद की लय में ढल गए हैं, क्योंकि एक अज़ीम शायर, एक अज़ीम अदीब, एक अज़ीम मुवर्रिख़, एक अज़ीम मुफ़क्किर हमारे दरमियान से रुखसत हो गया है। अज़ीम साहब, आपकी अज़मतों पर यह ज़माना हमेशा सलाम भेजता रहेगा और आपको कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। हमारी खुशकिस्मती यह है, हमें थोड़ा सा सहारा यूँ मिल गया आपके जाने के बाद कि आपने अपनी इल्मी विरासतों को लावारिस नहीं छोड़ा। आपने उर्दू अदब को, आपने अपने अहबाब को अपनी इल्मी विरासतों का एक वारिस जनाब सलीम अमरोवी की शक्ल में दिया है, जो आपके बाद आपके अधूरे कामों को मुकम्मल करेंगे, जो आपके बाद आपके इल्मी और अदबी असासे को सारी दुनिया तक पहुंचाएंगे, जो आपके बाद आपकी विरासतों का परचम अपने हाथों में बुलंद रखेंगे। हमें उम्मीद है कि आपके छोटे भाई जनाब सलीम अमरोवी भी आलमी मरसिया सेंटर को उसी तरह से कायम व दायम रखेंगे जिस तरह से आपने इसे कायम व दायम रखा, और वो इसी तरह से इस आलमी मरसिया सेंटर के ज़रिए से रसाई अदब की खिदमत अंजाम देंगे, जिस तरह से आप इस आलमी मरसिया सेंटर के ज़रिए से रसाई अदब की खिदमत अंजाम दे रहे थे। लेकिन अज़ीम साहब, हम आपको फरामोश नहीं कर पाएंगे। जब भी आपका नाम हमारी ज़बान पर आएगा, हमारी आँखें अश्कबार हो जाएंगी और हम हमेशा आपकी कमी को महसूस करते रहेंगे। नाज़रीन, इंग्लैंड में रहते हुए उर्दू अदब की मुसलसल खिदमत करने वाली एक अहम शख्सियत मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद आज़म साहब इस वक्त इस जलसे में शामिल हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो अपने ताज़ियती कलमात पेश करें। फ़ख्र अमरोहा उर्दू ज़ुबान के मारूफ शायर, अदीब और आलमी
مرثیہ سینٹر کے چیئرمین ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب کے انتقال کی خبر سن کر بہت افسوس ہوا۔ پروردگار عالم ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب سے میرا غائبانہ تعارف تھا۔ آج سے 20-25 سال پہلے عاشور قاضی صاحب جو اہل امروہہ کے علمی اور ادبی حلقے کے مداح تھے، انہوں نے عظیم صاحب کا اکثر ذکر کیا۔ عاشور صاحب سے معلوم ہوا کہ عظیم صاحب رسائی ادب میں اردو مرثیہ نگاری بالخصوص تحقیق اور تدوین کے حوالے سے ان کو دنیا میں ممتاز شہرت حاصل تھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان سے ہماری ملاقات نہ ہو سکی۔ اللہ ان کے سب لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے جو ان کے غم میں شریک ہیں۔ تھینک یو، جزاک اللہ، السلام علیکم۔ ناظرین، طنز و مزاح کے حوالے سے بہت بڑا نام ڈاکٹر اعجاز پاپولر میٹھی صاحب آج کے اس جلسے میں شامل ہیں اور ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب کو کے حوالے سے تعزیتی کلمات پیش کر رہے ہیں۔ میری درخواست ہے ڈاکٹر پاپولر میٹھی صاحب سے۔ اردو کے معروف عظیم شاعر مرثیہ نگار عظیم امروہی کے انتقال سے اردو ادب کا بڑا نقصان اور جو خسارہ ہوا ہے اسے پر کرنا ممکن ہی نہیں، ناممکن ہے۔ وہ 50 سے زیادہ کتابوں کے مصنف تھے۔ وہ کتابیں ہمارے اردو ادب کا گراں قدر سرمایہ ہیں جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے اچانک جانے سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ اردو ادب کا یقیناً ناقابل تلافی نقصان ہے۔ مرثیہ نگاری کے اس میدان میں دوسرا کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ کم عمری ہی سے مرثیہ لکھنے لگے تھے۔ انہوں نے ہر صنف میں طبع آزمائی کی ہے، چاہے وہ حمد ہو، نعت رسول ہو، مرثیہ ہو، قصیدہ ہو، منقبت ہو، سلام ہو یا پھر غزل۔ انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے، اپنے افکار کے ذریعے، اپنے خیالات کے ذریعے جو قوم اور ملت کی خدمت کی ہے اسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ یاد کیے جاتے رہیں گے۔ ناظرین، نامور ذاکرہ اہل بیت اسلامک اسکالر محترمہ ڈاکٹر عالیہ طہا صاحبہ آج کے اس جلسے میں شامل ہیں۔ ہم بے حد ادب و احترام سے ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے تعزیتی کلمات پیش کریں۔ 10 اکتوبر 2020 کو ہندوستان کے رسائی ادب کی ایک اہم شخصیت جناب عظیم امروہی بھی اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ عظیم امروہی کا یوں چلے جانا بر صغیر کے رسائی ادب کا ایک ناقابل تلافی نقصان ہے۔ جناب عظیم امروہی ایک ایسا محترم اور قابل قدر نام تھا جس نے بر صغیر میں رسائی ادب کو ایک اہم مقام عطا کرنے میں بڑی جد و جہد سے کام لیا۔ 50 کتابوں کے آپ مصنف بھی تھے۔ یہاں یہ موقع اور وقت نہیں کہ میں ان کی تمام کتابوں کا تذکرہ کروں۔ عظیم امروہی کے فکر و فن پر ہندوستان کی کئی یونیورسٹی سے علمی، ادبی اور تحقیقی مقالے لکھے جا رہے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بڑا قدم ہے کہ ایک جینیس انسان کو اردو والے خراج عقیدت پیش کریں۔ عظیم امروہی کا اس طرح چلے جانا بڑا دل کو درد پہنچاتا ہے اور برسوں تک اس خلا کو پورا نہیں کیا جا سکے گا۔ میرا بھی کہیں نہ کہیں ان سے ایک خاندانی رشتہ بھی تھا۔ امروہہ ہمیشہ دانشوروں کی بستی رہی ہے، ہمیشہ سے علمی ادبی کارنامہ انجام دیے جاتے یہاں پر رہے ہیں، لیکن عظیم امروہی بھی اردو میں امروہہ کا ایک بہت بڑا نام ہے۔ عظیم امروہی کے جانے کے بعد ایسا سناٹا ہے، ایسی ویرانی ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند ہوں، اور تمام متعلقین خصوصاً ان کی زوجہ، ان کے بچے، برادران جناب کمال امروہی، جناب سلیم امروہی اور سبھی برادران، سبھی ہمشیران کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔ ناظرین، مشاعروں کے حوالوں سے ایک بہت بڑا نام، خوبصورت شاعری کرنے والے شخصیت محترم حسن کاظمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ میں بے حد ادب سے ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اپنے تعزیتی کلمات پیش کریں۔ ہندی اردو ساہتیہ ایوارڈ کمیٹی کا
4 روزہ جشن منایا جا رہا تھا، فراق انٹرنیشنل سیمینار. 3 بجے کے قریب ڈاکٹر ارتضیٰ کریم اور تمام مشاہیر ہمارے ادبا سیمینار چل رہا تھا، فراق سیمینار. تو اشفاق حسین صاحب جو دوحہ قطر میں رہتے ہیں، ان کا واٹس ایپ میسج آیا کہ عظیم امروہی صاحب نہیں رہے. ہم لوگ سیمینار میں موجود تھے. یہ خبر سنتے ہی میں اس کی نظامت کر رہا تھا، کمپیئرنگ کر رہا تھا آن لائن پروگرام کی. تو بالکل جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. اس کے اثرات جو ہے پورے سیمینار پہ بھی پڑے. میں نے اس میسج کو فارورڈ کیا ڈاکٹر ارتضیٰ کریم صاحب کو، جو دہلی سے اس پروگرام کو کوارڈینیٹ کر رہے تھے. اور یہ خبر ایک دم سے گردش کرتی ہوئی پورے سیمینار تک پہنچی. تمام مشاہیر ادبا اس میں موجود تھے. آپ کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس ماحول میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور جو میرا تعلق تھا ہر پروگرام میں، جہاں جہاں بھی آئے دن پروگرام رہتے تھے وہاں پر، تو ہمیشہ ان کی شرکتیں رہتی تھی. اکثر کہتے تھے تم گھر آیا کرو، تم سے مل کے اچھا لگتا ہے اور اچھے شعر کہتے ہو، تو تم ملا کرو. تقریبات ہوتی رہتی تھی اور ان شخصیات کے بغیر کوئی تقریب وہاں کی مکمل نہیں ہوتی. کیا عرض کروں ان شخصیات کے بارے میں، جتنے عظیم کام کر کے گئے ہیں. پوری اردو دنیا، پورا اردو ادب ان پہ ناز کرتا تھا، اور آج ہم سب اس سے خالی ہو گئے ہیں. میں بہت تعزیتی جو الفاظ ہو سکتے ہیں میں ان کے ان شخصیات کے لیے، میں بہت رنج و غم میں مبتلا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں ان کے بارے میں کیا بولوں. تو میں اللہ ان شخصیات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، ظہیر انور صاحب کہتے ہیں کہ ذکر حسین سے ہوئی شہرت عظیم کی، ذکر حسین سے ہوئی شہرت عظیم کی، کیسے ادب بھلائے گا خدمت عظیم کی، کیسے ادب بھلائے گا خدمت عظیم کی. ہاتھوں میں ہوگا مرثیہ، لب پر ولا کا جام، ہوگی بروز حشر یہ عظمت عظیم کی، ہوگی بروز حشر یہ عظمت عظیم کی. ناظرین، آئیے اب ہم سرکار روح ملت علامہ علی ناصر الاباقاتی آغا روحی صاحب کے حضور پہنچتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آج کے اس جلسے میں عالمی مرثیہ سینٹر کے چیئرمین ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کریں. نامور عالم دین حجت الاسلام المسلمین مولانا آغا روحی صاحب. مرحوم جناب عظیم امروہی صاحب کی شخصیت پر ان کے نام کا اور ان کے تخلص کا اثر بہت زیادہ ہوا. وہ واقعی عظیم تھے اور اپنے نام کے اعتبار سے انہوں نے اپنی عظمت کو ہر طریقے سے ثابت کیا. عظیم صاحب کا میرا دوستانہ رہا اور مجھے ان کے دوستی پر فخر ہے. عظیم صاحب ایک عظیم سلسلے کے ورثہ میں سے ہیں. عظیم صاحب نے مرثیے کو اپنا مقصد حیات بنا لیا. یہ کہ اللہ نے رسول کے ذریعے جناب سیدہ سے ایک وعدہ فرمایا تھا کہ دختر رسول تیرے حسین پر رونے والے خلق ہوتے رہیں گے، رلانے والے خلق ہوتے رہیں گے، اور تیرے لال کی عزا برقرار رہے گی. اسی خاص مخلوق میں عظیم امروہی کے بھی نام آتا ہے کہ انہوں نے شاعری میں دنیاوی مفادات سے ہٹ کے کربلا کو اپنا مطبع حیات بنایا اور مرثیے کو اپنا وجودیت کا ایک قالب بنا لیا، اور اس قالب میں وہ ڈھلے اور اس قالب سے انہوں نے کئی اور قالب ڈالی. میں ابھی چند روز پہلے محرم کے عشرِ اولیٰ میں ایک مجلس میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جس وقت لکھنؤ میں تحت اللفظ مرثیہ گوئی نے بھی
تقریباً گھٹنے ٹیک دیے تھے، اس وقت بھی امروہے نے مرثیے کے علم اونچے رکھے تھے، اور ان علم کے اونچا رکھنے والے افراد میں عظیم امروہوی کا عظیم نام شامل ہے۔ عظیم امروہوی کو علامہ نسیم امروہوی کے تلمذ کا شرف بھی حاصل ہوا، اور ایک چیز عظیم امروہوی کی میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا کہ وہ اکثر میرے ساتھ یہاں پہ طوفان ناسیہ میں بھی آتے تھے، اور اردو کی اور فارسی کی کتابیں وہ اکثر اپنے مطالعے میں رکھتے تھے۔ اس وقت تک ہمارے پڑوس میں جیسے بہت زیادہ ترجمے ہو گئے، اور وہ ترجمے یہاں ریپرنٹ ہوتے ہیں، دستیاب ہیں۔ اس وقت بہت زیادہ کتابیں نہیں تھیں، لیکن عظیم امروہوی کو مطالعے کا شوق نوعمری سے تھا، اور جیسا کہ مجھے ان کے چھوٹے بھائی جناب سلیم امروہوی نے بتایا کہ ان کا سن 75 سال تھا ابھی چند دن پہلے جب ان کا انتقال ہوا، اور میں 72 سال کا ہوں، تو کوئی خاص عمر کا بھی فرق نہیں تھا، ہم لوگ تقریباً ہم عمر تھے، اور بڑی اچھی زندگی انہوں نے گزاری۔ مرثیہ نے ان کو عزت بھی دی، عظمت بھی دی، اور تاریخ کربلا کے اور تاریخ مرثیہ نگاری کے حوالے سے ان کا مطالعہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا، تجزیے کی صلاحیت بڑھتی گئی، اور اس بلندی نے ان کے مزاج میں خصوصیت پیدا کی تھی کہ عظیم صاحب سے میری مختلف نشستیں اور گفتگو ہوتی رہیں، وہ محاسن پر زیادہ زور دیتے تھے، نقد و تبصرہ ان کے مزاج میں نسبتاً بہت کم تھا، اور وہ اپنے آپ سے مطمئن تھے، اپنے کام سے مطمئن تھے، اپنے فن سے مطمئن تھے۔ مرثیے کے علاوہ انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے، امروہے کی صحافت اور امروہے کے صحافیوں اور امروہے کے جو اخبارات شائع ہوئے ان کی ایک تفصیل ان کی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ان کا قلمی کام اتنا زیادہ ہے کہ عظیم امروہوی کا جسم ایام اعزاں میں مرثیے کا شاعر تھا، ایام اعزاں میں بارگاہ معصومین میں پہنچ گیا۔ ان کے لیے الگ سے فرش اعزاں نہیں بچھا، ان کے اپنے عزا خانے میں امروہے کے ہر گھر میں فرش اعزاں بچھا ہوا تھا، اور وہاں سے ان کا جنازہ اٹھا۔ ان کا جسم پیوست خاک ہو گیا، جو ہر جسم کو ہونا ہے، لیکن انتقال کے بعد بھی اپنے قلم کے حوالے سے، اپنے تحریروں کے حوالے سے، اپنے مرثیوں کے حوالے سے، اپنے منظومات اور اپنے منصورات کے حوالے سے عظیم امروہوی کل سے زیادہ آج زندہ ہیں، اور آج سے زیادہ آئندہ زندہ ہوں گے۔ اور عظیم امروہوی نے اتنا ورک کیا ہے کہ اگر کچھ لوگ ان کے اوپر تھیسس لکھنا چاہیں، تحقیقی مقالے لکھنا چاہیں، تو پی ایچ ڈی اور ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ عظیم امروہوی، میں آپ کی روح کو سلام کرتا ہوں، آپ کے بیوہ کو، آپ کے یتیموں کو میں پرسہ دے چکا آپ کے بھائی سلیم امروہوی صاحب کے ذریعے۔ یہ ایک رسم دنیا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ اب بھی بارگاہ عصمت میں ہوں گے، اور اب آپ کو تلمذ یا اصلاح کے لیے نسیم امروہوی کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ جن کا مرثیہ کہتے ہیں تو خاندان خود آپ سے مرثیہ سنتا ہوگا، اور اب جو آپ عالم ارواح میں مرثیہ کہیں گے، ان مرثیوں کو ان معصومین کی سماعت کی سند حاصل ہوگی کہ جو آپ عالم ارواح میں کہیں گے۔ میں اس بات کا میرا عقیدہ ہے کہ انسان کا جسم مرتا ہے، انسان کی روح نہیں مرتی، اور روح کا رجحان جس طرف ہوتا ہے وہ آخر وقت تک رہتی ہے۔ آپ کی نیکیاں، آپ کی شاعری، آپ کی عظمت، آپ کی شرافت، آپ کے عظیم گھرانے، آپ کی عظیم ذات، آپ کے عظیم خانوادے پر میں اپنا سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ کے ورثاء کی سلامتی، اور آپ سے زیادہ آپ کے ورثاء، آپ کے بھائیوں، آپ کے بیٹوں اور آپ کے افراد خاندان اور سادات امروہہ کے اس جذبہ مرثیہ خوانی میں مزید اضافے کے لیے جاتے ہوئے ایام اعزاں ہیں۔ آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے۔ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کو امام زمانہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ امروہے کو اسی طرح آباد رکھ، اور جہاں جہاں آزادار ہیں
اور جو بھی جس طرح سے بھی خدمت عزائے حسین کر رہا ہے اس کے توفیقات سے دعویٰ ان تمام خاندانوں کو، ان گھرانوں کو جن کا تعلق کسی اعتبار سے بھی فرش عزائے حسین سے ہے، اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ان کے درجات عالی ہیں، اور جس دنیا میں ہیں وہ امراض سے محفوظ رہیں، اور اللہ ان کو ہر بلا ہر آفت سے محفوظ رکھے، اور ان کی پریشانیاں اور تصدق محمد والے محمد دور ہوں، چاہے وہ دنیا کے کسی گوشے میں ہوں، دنیا کے کسی کونے میں ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو ادب کی ایک عظیم شخصیت، نامور شاعر محترم پروفیسر وسیم بریلوی صاحب، جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اس وقت ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب کے اس تعزیتی جلسے میں اپنے تعزیتی کلمات پیش کر رہے ہیں۔ پروفیسر وسیم بریلوی صاحب۔ عظیم امروہی صاحب کا انتقال جو ہے سمجھیے ایک بہت بڑا ایک عظیم سانحہ ہے یہ ادبی دنیا کا، اور شخصی طور پر میں ان سے اتنا متاثر تھا، یعنی سمجھیے کہ جو ہماری تہذیبی علمی ادبی وراثتیں ہیں ان کے وہ سچے امین تھے، پوری زندگی ان کو جیے، کہیں ان کی زندگی میں ظاہر و باطن کا فرق نہیں دکھائی دیا، خاموش خدمتگار سے کبھی انہوں نے اب نام و نمود کی بہت کوئی خواہش اور کوئی تمنا نہیں رکھی، بلکہ پوری نیاز مندی اور پوری ذمہ داری کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ شعر و ادب کی خدمت انجام دیتے رہے، اور حقیقت یہ کہ رسائی ادب کے تو وہ آج کے عہد میں میر کارواں تھے، اور ذاتی طور پر میں اس کو ایک بہت بڑا خسارہ اپنے حق میں سمجھتا ہوں۔ مجھے بہت ادھورا پن ایسا لگ رہا ہے کہ اب کاہے کی زندگی رہ گئی، اس لیے کہ اتنے پیارے رفیق، ایسے سچے دوست اور ایسے سچے ہمدرد رخصت ہو رہے ہیں، تو پتہ نہیں یہ سب کے غم اٹھانے کے لیے ہم ہی رہ گئے ہیں۔ بہت ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہوں، پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں، پنجاب پاک کے صدقے میں ان کو اعلیٰ مقام جنت النعیم میں عطا فرمائے، اور اہل خانہ کو تو اپنی جگہ ہے، تمام متعلقین کو اپنی جگہ، پوری اردو کی سنجیدہ ادبی دنیا جو ہے اس کو اتنا بڑا غم سہنے کا حوصلہ دے۔ تو بس آنسو آپ تک نہیں پہنچا سکتا، لیکن یہ کہ میرا اللہ جانتا ہے کہ مجھے اتنی تکلیف ہوئی ہے ان کے انتقال سے، مگر یہ ہے کہ موت برحق ہے، سب کو جانا ہے، اور کس طریقے سے ہم اتنے عظیم لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بدقسمتی کا پہلو ہے، اس لیے کہ ہم ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں اتنے دوستوں کا صدمہ اٹھانے کے لیے، اتنے سچے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھنے کے لیے، ایسے لوگوں کو رخصت کر رہے ہیں کہ جن کو کبھی سوچا بھی نہیں جا سکے ان سے کہیں الگ ہونے کا موقع ہوگا۔ تو میں بہت ذاتی طور پر اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کر رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے پروردگار عالم، لیکن اس کے سامنے بے بسی ہے، اور یعنی یار کیا ان کی شخصیت تھی، کیا مطلب ٹھہراؤ تھا، کیا ان کے اندر وفاداریاں تھیں، کیا رواداریاں تھیں، جو ہماری تہذیب کے اعلیٰ نمونے ہیں ان کی وہ ایک مثال تھی، جو وراثت میں ہمیں بزرگوں سے شرافتیں، نجابتیں، جو رکھ رکھاؤ، جو سلوک اور جو اخلاص ملا ہے اس کے وہ سچے ترجمان جیتی جاتی تصویر نہیں، بہت بڑا خسارہ، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور امروہہ کی جو علمی ادبی تہذیبی وراثتیں تھیں ان کے امانت دار تھے، ان کے جانے سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں، اپنے پاک کے صدقے میں۔ ناظرین، اب ہم پروفیسر عین الحسن صاحب سے درخواست کرنا چاہیں گے، بہت اچھے شاعر اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی JNU میں علمی خدمات انجام دینے والی اہم ترین شخصیت پروفیسر عین الحسن صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے تعزیتی کلمات پیش کریں یا اپنے کچھ اشعار آج کے اس جلسے میں ضرور پیش کریں۔ آج ہمارے دل ملول ہیں، اور عظیم بھائی کے سانحہ ارتحال نے ہم سب کو صدمے میں ڈال دیا۔ یہی نہیں کہ وہ ایک بہترین شاعر تھے، بہترین مصنف تھے، بہترین ادیب تھے، بلکہ وہ کئی صفتوں کے مالک تھے، اور تمام صفتوں پر
ان کا اخلاق تھا جو ہر جگہ سے نظر آتا تھا. بس اتنا کہوں گا کہ اللہ کی مرضی کے آگے ہم سب سرنگوں ہیں، اور یہی سوچ کے ہم ان کے اعزاء اور اقارب کو تسلیت پیش کرتے ہیں. چند شعر جو نظم میں نے کہی ہے ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وہ ملاحظہ کیجئے کہ وہ ایسا نیک بندہ رب کریم تھا، وہ ایسا نیک بندہ رب کریم تھا، اخلاق میں جو پیرو خلق عظیم تھا، سادہ زبان، سادہ بیان، سادہ طرز فکر، اس واسطے کہ راہ رو مستقیم تھا. اور یہ ایک مختصر سا تعارف اسی کا ہے، یہ ایک مختصر سا تعارف اسی کا ہے جو نام اور کام میں اپنے عظیم تھا. کہ کیا جانے کتنے دوست بنائے تھے اے حسن، کیا جانے کتنے دوست بنائے تھے اے حسن، ہر شخص کہہ رہا ہے میں اس کا ندیم تھا، ہر شخص کہہ رہا ہے میں اس کا ندیم تھا. وہ ایسا نیک بندہ رب کریم تھا، اخلاق میں جو پیرو خلق عظیم تھا. اسی کے ساتھ ایک بار پھر میں تمام دوستداران عظیم امروہوی اور ان کے اعزاء اور اقارب کو اپنی طرف سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. جہاں بھی وہ رہیں ان کو جوار معصومین میں جگہ ملے. آمین یا رب العالمین. ناظرین، حسینی برہمن کے نام حوالے سے ایک بہت بڑا نام محترمہ سنیتا جگرن صاحبہ جو لکھنؤ میں رہتی ہیں اور بڑی عقیدت کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ سوزخوانی کرتی ہیں اور اہل بیت سے محبت کرتی ہیں. ڈاکٹر عظیم امروہوی صاحب کے اس تعزیتی جلسے میں اپنے تعزیتی کلمات پیش کریں گی. میری درخواست ہے محترمہ سنیتا جگرن صاحبہ سے. جی آداب، میں سنیتا جگرن مخاطب ہوں آپ سے. میں آج ایک ایسے عظیم شخصیت، عظیم ہستی کی بات کر رہی ہوں جن کے بارے میں سنا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، اور ایسے اہل خرد، اہل فن، ایسے پرکانڈ پنڈت کہاں پیدا ہوتے ہیں. بڑا دکھ، بڑا افسوس کی بات ہے. بڑے دل میں چوٹ لگی، آنکھیں بھر آئیں میری. ڈاکٹر عظیم امروہوی صاحب کو ہمارے ہندوستان کے پریزیڈنٹ آف انڈیا نے، راشٹرپتی گیانی زیل سنگھ نے ایوارڈ سے نوازا. ان گنت ایوارڈوں سے وہ نوازے گئے. وہ شخصیت ہی ایسے تھے، اور صرف وہ غزلیں ہی نہیں کہتے تھے، مرثیہ کے ماسٹر آدمی تھے. مرثیہ ایسا کہتے تھے، اور غزلیں ہیں، نعت شریف ہے، نوحہ مرثیہ سلام ہے، اس کے سب پرکانڈ پنڈت تھے. اور ایسے آسان لفظوں میں میں نے انہیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ کوئی دقیق لفظ نہیں کہ کوئی ڈکشنری سے کنسلٹ کرنا پڑے، اور ایک ایک شعر کو 2 3 بار ہولے ہولے پڑھتے تھے. پڑھنے کا انداز بہت بہت اچھا تھا، اور میں بڑی ان سے متاثر ہوئی. اور میں ان کے بارے میں تو جتنا کہا جائے اتنا کم ہے. سورج کے سامنے دیا دکھانا ہے. میں اپنی شردھانجلی ارپت کرتی ہوں. خدا انہیں جنت نصیب کرے اور ان کے پریوار والوں کو صبر عطا کرے. آمین. ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر کاظم صاحب ہیں جو دہلی میں کئی ہاسپٹلس میں وہ اپنی میڈیکل خدمات انجام دے رہے ہیں. عظیم امروہوی صاحب کا بھی انہوں نے کافی عرصے تک علاج کیا ہے. اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں، تعزیتی کلمات پیش کر رہے ہیں. ڈاکٹر ایس ایم کاظم صاحب. آج عظیم امروہوی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. بہت ہی افسوس، بہت ہی دکھ، بہت ہی غم کی بات ہے کہ وہ آج ہمارے بیچ نہیں رہے.
और इस दुनिया को छोड़ के उस दुनिया में गए जिस की तलब सबको होती है, और कुरान में है ही है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इसका मज़ा सबको चखना है। लेकिन मौत उनके लिए है घबराने की बात जिनको पता नहीं है कि मौत के बाद होता क्या है। हमको पता है कि मौत के बाद क्या होता है। हर मोमिन को मौत जो है वो एक अली अलैहिस्सलाम से मिलने का बहाना है, इसलिए हम इसको उसी तरह से लेंगे। और इनकी शख्सियत इतनी बड़ी शख्सियत थी कि इन्होंने अपने जाने के बाद वो जगह खाली छोड़ के गए हैं और शायद ही उस जगह को भी पूरी कर सके। मेरा इनसे ताल्लुक़ करीब 20-25 साल से था और इनको हमने 1-2 बार एडमिट भी किया था नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में, और उस वक्त जो हालत थी वो कहने के लायक नहीं है, लेकिन उस दौरान भी उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोला। सबसे बड़ी बात यही थी। सीरियस से सीरियस कंडीशन में भी उनको एक यकीन था कि हम ठीक होके जाएंगे। और इस बार भी देखिए खुदा की जो मसलहत जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन उनकी शख्सियत इतनी बड़ी थी कि उनका कलाम ता क़यामत तक ज़िंदा रहेगा और हमारे दिलों में छाया रहेगा। खुदा से दुआ है सदक़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, खुदा उनकी रूह को जन्नत मुक़ाम दे। आमीन सुबह आमीन। मुसलसल इल्मो अदब की खिदमत अंजाम देने वाली एक अहम तरीन शख्सियत हमारे साथ इस जलसे में मौजूद हैं। वो बहुत अच्छे शायर भी, अदीब भी, नक्काद भी, एक अज़ीम दानिश्वर का नाम है डॉक्टर हिलाल नक़वी, और वो आज के इस जलसे में अपने ताज़ियती कलमात पेश कर रहे हैं, अपने गम का इजहार कर रहे हैं। डॉक्टर हिलाल नक़वी साहब, जब ये बिजली गिरी हमारे ऊपर और इत्तला मिली तो क्या कहूँ, मुझसे तो कुछ कहा भी नहीं जाता। ये मौका नहीं है कि मैं उनकी अदबी शख्सियत की बातें करूं। यकीनन 50 साल से ज़्यादा बड़ा वक्त है जो उनका कंट्रीब्यूशन है। अदब के आदमी थे, खुसूसन मरसिया में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कैसे भूला जाए उनको, मुझे नहीं समझ में आता। मेरे क्या कहूँ मैं मेहरान से, अफनान से और इनकी बहन से कहना चाहता हूँ। मैं अज़ीम भाई की अहलिया जो भाभी हैं, बहन है मेरी, किस तरह कहा जाए, एक ऐसी अच्छी शख्सियत, ऐसी मासूम शख्सियत, क्या कहा जाए। खुदा करे कि हम उनके नाम को बाकी रखें और कोशिश करें कि उनकी अदबी खिदमत को एक महफूज करें। और बहुत बड़ी शख्सियत गुजर गई, मैं सही तौर पर इजहार नहीं कर पा रहा इसका। शायर आले मोहम्मद अल्लामा नसीम अमरोवी के फ़र्जंद अंजुमन मोहतरम वसीम इब्ने नसीम साहब कनाडा से हमारे इस जलसे में शरीक हो रहे हैं। अज़ीम अमरोवी साहब से भी बड़ी क़ुर्बतें रहीं और बड़े अच्छे मरासिम, और उनकी अपनी भी अदबी खिदमत बहुत हैं, बहुत अच्छा मरसिया पढ़ते हैं और मुसलसल उर्दू अदब की खिदमत में मसरूफ़ नज़र आते हैं। मोहतरम वसीम इब्ने नसीम साहब हमारे इस जलसे में शरीक हैं। समाअत फरमाइए उनके ताज़ियती कलमात। अज़ीम भाई की अदबी खिदमत इतनी हैं कि जो कुछ भी उनके लिए कहा जाए कम है। मैं कैसे कहूँ कि अज़ीम भाई हम में नहीं रहे, वो आज भी हम में मौजूद हैं। ज़िंदगी का सबूत कारकर्दगी होती है जो उनके अज़ीम उमूर ने उन्हें इसमें बामुसम्मा बना दिया है। क्योंकि मद्दाह मोहम्मद व आले मोहम्मद मरता नहीं, वो शहीद का दर्जा रखता है। मैं एक अंधा तालिब इल्म हूँ। अज़ीम भाई की शायरी या उनके अदबी कामों के लिए मेरी क्या मजाल कि मैं मुँह खोलूँ। नाज़रीन, अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अज़ीम भाई की मेरे ख़ानवादे के लिए बहुत खिदमत हैं। अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ दादा शमी अमरोवी और बाबा नसीम अमरोवी के हवाले से बात करूं तो एक किताब लिखी जा सकती है। आए नाज़रीन, मिलकर दुआ करें कि अल्लाह अज़ीम भाई की मग़फ़रत करे और उनके दर्जात बुलंद करे और लवाहिक़ीन को सब्र जमील अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, रसाई अदब के हवाले से मुसलसल खिदमत अंजाम देने वाली एक और अहम तरीन शख्सियत मोहतरम रज़ा सिरसवी साहब हमारे साथ इस जलसे में मौजूद हैं। आलमी शोहरत याफ्ता शायर मोहतरम रज़ा सिरसवी साहब अपने ताज़ियती कलमात या कुछ अशार की शक्ल में पेश करेंगे। समाअत फरमाइए मोहतरम रज़ा सिरसवी साहब को। तमाम ही सोगवारान अज़ीम, उनकी अहलिया मोहतरमा
भाई, भतीजे, भांजे और खुसूसन नवाब इंतकाम अली खां की खिदमत में मैं ताज़ियत पेश करता हूँ। परवरदिगार उनको सब्र जमील अता फरमाए। एक ऐसी शख्सियत हमसे जुदा हो गई जो सिर्फ नाम ही का अजीम नहीं बल्कि अपने किरदार में भी अजीम शख्सियत थे। वो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया में उन्होंने इल्म और अदब में अपना नाम रोशन किया और मरसिया खानी पे जितना उन्होंने काम किया है उसकी जगह सिवाय मोहम्मद आल मोहम्मद की कोई और नहीं दे सकता है। ये सब काम उन्होंने न अपने नाम के लिए, न शोहरत के लिए, न किसी तमा और लालच के लिए, बल्कि ये खिदमत खल्क, खिदमत अदब, खिदमत कौम समझ के किया। 2-3 कथें पेश कर रहा हूँ। कब्र में एक नूर फैला मरसिया सुनने को जब, कब्र में एक नूर फैला मरसिया सुनने को जब, खुद अली के साथ आए जब रज़ा नूरुल हसन। किसको था मालूम तेरा मर्तबा क्या है अजीम, ये तो बस अल्लाह जाने और जाने पंजतन। अजीम नाम तो माँ बाप ने रखा था मगर अजीम बन के ज़माने को उसने दिखलाया। हमारी कौम की पहचान है आज़ादारी, अमल से अपने ये सब भाइयों को समझाया। गुलशन में रज़ा आएंगी कितनी ही बहारें, जो टूट गया शाख से वो गुल न खिलेगा। अब सारे ज़माने की अगर खाक भी छाने, भाई तो कहाँ भाई का साया न मिलेगा। कल तक शरीक बज़्म जो हम सब के साथ थे, खुल्दे बरी में अब वो 72 के पास हैं। आंखें तो ढूंढती हैं कहाँ खो गए अजीम, दिल मुतमईन है साक़िए कौसर के पास है। नाज़रीन, आइए अब सरज़मीन दम्माम चलते हैं और वहाँ पर हैं हमारे सुल्तान हैदर साहब। सुल्तान हैदर साहब के बारे में ये बता दूं आपको कि वो नाज़रीन बहुत अच्छे शायर हैं, बहुत अच्छे मरसिया कहते हैं, बहुत अच्छा सलाम, बहुत अच्छी मनक़बत और कई मरसिया अब तक उनके मंजर आम पर आ चुके हैं। डॉक्टर अज़ीम अमरोही साहब से बहुत उनका गहरा लगाव रहा है। आज के इस जलसे में ताज़ियती कलमात या ताज़ियती अशार की सूरत में वो हमसे मुखातिब होंगे। समाअत फरमाइए। सुल्तान हैदर साहब वो आपसे मुखातिब हैं। अजीम भाई अपने तवील दौर के सफ़े अव्वल के शायर व अदीब व मुहक्किक थे, बल्कि बेहतरीन नाजिम और हमदर्द और मुखलिस इंसान थे। उनकी हिम्मत अफजाइयों ने बहुत से मद्दाहान मोहम्मद व आले मोहम्मद उभारे, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। गो के बाकायदा तो उनके सामने जानू अदब तय नहीं किया, लेकिन मैं उनको अपना फ़िक्री उस्ताद मानता हूँ। उनकी अज़मत के लिए उनकी 4 दर्जन से ज़्यादा कुतुब और बहुत से अवार्ड्स, हुसैनी अदब में उनकी खिदमात रोज़े रोशन की तरह जलवा अफरोज़ हैं और रहेंगी। उन्होंने हर सिनफ़ नज़्म को बरता, लेकिन मैलान तबा मिदहत व रिसाई मोहम्मद व आले मोहम्मद ही रहा। नस्र में उनकी जजालत, गुफ्तार में शहामत, निज़ामत में खिताबत, शायरी में फसाहत व बलागत, अल्फाज में हशमत, कलाम में शौकत, ज़बान में तलाक़त, दहन में लताफ़त, तख़य्युल में रिफ़त, अफ़कार में नज़ारत, मज़मून में नुदरत, फ़न में अज़मत, हुनर में हशमत, उन्वान पर कुदरत, क़ल्ब बीना के लिए जगह जगह मौजूद है। खिराज अक़ीदत के तौर पर उनके लिए चंद अशार पेश खिदमत हैं, मुलाहिज़ा कीजिए। मेयारे नज़्मो नस्र का एक आसमां अज़ीम, मेयारे नज़्मो नस्र का एक आसमां अज़ीम, खुद से ज़बानो किल का है आस्तां अज़ीम, खुद से ज़बानो किल का है आस्तां अज़ीम, क़ुरआने फ़हमो फ़िक्र ज़ुबूरे ज़बानी अज़ीम, क़ुरआने फ़हमो फ़िक्र ज़ुबूरे ज़बां अज़ीम, मूसिए तूरे नज़्म कली में बयां अज़ीम। और सुल्तान की है जज्बे अक़ीदत का माज़ना,
سلطان کی ہے جذبے عقیدت کا مازنا، منبر کا اہل بیت کی ہے نقد جاں عظیم، منبر کا اہل بیت کی ہے نقد جاں عظیم۔ شکراً۔ ناظرین، آئیے اب ہم نامور عالم دین حجت الاسلام المسلمین مولانا امام حیدر صاحب قبلہ کے حضور پہنچتے ہیں، جو اس وقت کینیڈا میں مقیم ہیں۔ وہ آج کے اس جلسہ یاد عظیم میں جو ڈاکٹر عظیم امروی کے سانحہ ارتحال پر تعزیتی جلسے کی شکل میں منعقد کیا جا رہا ہے، اس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ مولانا امام حیدر صاحب، کینیڈا۔ ایک ایسی شخصیت جس کا نام بھی عظیم ہے اور جس کے کارنامے بھی عظیم ہیں، ان کی جو کاوشیں ہیں اور ان کے جو اردو ادب پہ خاص کر ہر ڈپارٹمنٹ میں، چاہے وہ شاعری ہو، چاہے وہ نثر و نظم ہو، چاہے وہ تنقید ہو، چاہے وہ ادبیات ہوں، ہر معاملے میں عظیم امروی صاحب اپنا کمال دکھاتے تھے اور نابغہ تھے۔ ہم جیسے با ذوق کے لیے اور شعراء کرام کے لیے اور ادب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے اور جو لوگ مرثیہ خوانی اور مرثیہ گوئی اور مرثیہ سننے کے شوقین ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا سانحہ ہے۔ ان کے جو پسماندگان ہیں، ان کے جو برادران ہیں، ان سب کی خدمت میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عظیم امروی صاحب جنہوں نے 40 کتابیں لکھی ہیں، اس سے زیادہ ان کی، اور آخری دور میں آپ نے نسیم امروی صاحب پر بھی بڑا کام کیا ہے اور یہ شاہکار قلم کا ہمیشہ انہیں زندہ رکھے گا۔ انسان ختم ہو جاتا ہے، اس کا کردار نہیں مرتا ہے۔ اسی بیان کے ساتھ میں تمام پسماندگان اور تمام اہل ادب اور تمام مرثیہ گو اور مرثیہ خوان اور شعراء اور عظیم شعراء کی خدمت میں اس سانحے کی بنا پر تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور ایک ذاکر حسین ہمارے درمیان سے گیا، ایک شاعر اہل بیت ہمارے درمیان سے گیا، لہٰذا امام زمانہ کی بھی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عظیم امروی صاحب کے درجات کو بلند فرما، پروردگار عظیم امروی صاحب کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول کرے اور ان کے بھائیوں کو اور ان کے پسماندگان کو، ان کے ورثہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اب ہم چاہیں گے محترم جرار اکبر آبادی صاحب سے کہ وہ اس جلسے میں شامل ہیں، کہ وہ بہت اچھے شاعر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ عظیم امروی صاحب کے بہت اچھے دوست بھی رہے ہیں، تو وہ اگر اس موقع پر کچھ اپنے اشعار پیش کریں۔ السلام علیکم۔ عظیم بھائی کے انتقال کی خبر روزنامہ صحافت کے ذریعے ہوئی، انتہائی افسوس ہوا۔ عظیم بھائی کی شخصیت کا تعارف چند لمحوں میں نہیں کرایا جا سکتا، اس کے لیے ایک سیمینار کی ضرورت ہے۔ عظیم بھائی کی شخصیت ایک ایسی عظیم شخصیت تھی جو اردو ادب کے لیے انتہائی مفید تھی۔ ان کے انتقال سے اردو ادب کا جو نقصان ہوا ہے اس کی تلافی ناممکن ہے۔ عظیم بھائی کا حسن اخلاق بھلایا نہیں جا سکتا۔ عظیم بھائی کو مرحوم لکھتے ہوئے اور کہتے ہوئے دل روتا ہے۔ پروردگار عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آئیے اب ہم عالمی مرثیہ سینٹر کے وائس چیئرمین محترم سید ناصر علی صاحب کے حضور پہنچے ہیں۔ سید ناصر علی صاحب IRS، جو ان کی بیوروکریسی اپنی جگہ، لیکن وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اردو ادب میں بھی بڑی خدمت کا
جذبہ رکھتے ہیں، اور مسلسل ادبی محفلوں میں ہم نے ان کی تقاریر سنی ہیں، ان کے احساسات اور ان کے جذبات جو تقریروں میں نظر آتے ہیں اس سے ان کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہم بہت ادب سے ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آج کے اس عالمی مرثیہ سینٹر کے اس پروگرام یاد عظیم میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب، جنہیں میں اتنے قریب سے جانتا ہوں اور اتنی قربت رہی کہ دل اب بھی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ وہ ہمارے بیچ نہیں رہے۔ اردو ادب کا ایک باب، ایک درخشاں ستارہ، وہ ہمارے بیچ سے چلا گیا۔ اگر ان کے ادبی سفر کو دیکھا جائے تو کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے پیچھے چلتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے ساتھ چلتی ہیں، اور کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کے آگے چلتی ہیں۔ میں نے جتنا بھی عظیم بھائی کو دیکھا اور جتنا بھی میں نے ان کی شخصیت کا جائزہ لیا، میں نے دیکھا کہ یہ وہ شخصیت تھی جس نے کبھی بھی وقت کے پیچھے چلنا گوارا نہیں کیا، یا تو وہ وقت کے ساتھ چلے یا پھر وقت کے آگے چلے، اور اسی لیے وہ اپنے آخری لمحات تک بھی ادبی دنیا میں ایک ریلیونٹ شخصیت رہی۔ رسائی ادب میں ان کی خدمات ان پیرللڈ ہے۔ اللہ انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اہل بیت اطہار کے تئیں ان کے جو محبت کا جذبہ تھا وہ ان کی دائمی زندگی کے لیے ضمانت ہے۔ اردو ادب انہیں کبھی فراموش نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ ہمارے بیچ میں رہیں گے۔ ناظرین، آئیے اب ہم ایک اور اہم ترین شخصیت کے حضور پہنچتے ہیں۔ سابق وزیر تعلیم، سابق گورنر جھارکھنڈ، سابق گورنر آسام، محترم سید سبط رضی صاحب آج کے اس جلسے میں شریک ہو رہے ہیں، اور ڈاکٹر عظیم امروہی صاحب کے حوالے سے ان کے تعزیتی کلمات سماعت فرمائیے۔ محترم سید سبط رضی صاحب۔ عظیم امروہی صاحب کے انتقال کو بتائی خبر ابھی ایک ہفتہ پہلے ملی، ظاہر ہے بہت افسوس ہوا۔ جدید شاعری میں خاص طور پر ہمارے عظیم امروہی صاحب نے اپنے مرثیوں میں، اپنے مراثی میں اس بات پر خصوصی توجہ کی۔ ان کا تخیل، ان کی انفرادیت، ان کی سوچ، ان کی فکر، موجودہ حالات اور موجودہ جو گرد و پیش کے جو حالات ہیں ان کا تذکرہ تو ہے، اور مرثیے کو ہماری سماجی اور جو ثقافتی زندگی ہے اس سے جوڑتے ہوئے بھی اس بات کا خیال کیا کہ مرثیے کا جو حقیقی حق ہے وہ اس میں ادا کیا جائے، اور اسی لیے عظیم امروہی صاحب کو کسی نے حدیث اصل کے نام سے یاد کیا، کسی نے ان کا موازنہ انگریزی کے مشہور شاعر جنہوں نے خصوصی طور پر، جن شاعروں نے خصوصی پر غم اور مغمومیت کی شاعری کی ہے، تو
آپ پائیں گے کہ ہمارے شعراء میں یہ خصوصیت عظیم امروی صاحب نے بہت پائی ہے. ہمیں عظیم ہے ایسی شخصیات کہ اس سے ہم پورا کر سکتے ہیں. ڈاکٹر عظیم امروی بیک وقت ایک محقق، ایک دانشور، ایک مورخ، ایک شاعر، ایک ادیب، ایک خطیب، جن کا اوڑھنا بچھونا اردو زبان اور اردو کی تہذیب رہی. ان کی ادبی خدمات کا مختصر لفظوں میں احاطہ کرنا بڑا عجیب سا لگ رہا ہے. تقریباً 50 مطبوعہ کتابیں، اور ان میں بیشتر کتابیں عظیم نام کے ہی قافیے میں ضخیم، جن میں تقریباً 900 صفحات کی ان کی ایک بہت بڑی تاریخی کتاب مرثیہ نگاران امروہہ، پھر قصیدہ نگاران امروہہ، پھر دبستان شمیم و نسیم پر ان کا کام، ان کے سلام، ان کے قصائد، ان کے مناقب، ان کے تحقیقی مضامین، ایک لمبی فہرست ہے. اور اس کے علاوہ جو اب غیر مطبوعہ ان کے مسودات ہیں جو منتظر ہیں اشاعت کے لیے. بہرحال مرحوم میرے محسن، میرے کرم فرما، میرے ادبی سرپرست تھے. خاص طور سے عالمی مرثیہ سینٹر کے وہ چیئرمین. انہوں نے جتنا کام کیا میں سمجھتا ہوں کہ امروہہ کی تہذیب پر ان سے زیادہ کسی نے کام نہیں کیا ہے. اور رسائی ادب میں جو ان کے کام بلکہ کارنامے ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. ان کی ناوقت موت 10 اکتوبر 2020 کو ہوئی امروہہ میں 75 برس کی عمر میں، اور اب وہ منو مٹی کے نیچے ہیں. لیکن ان کو تعزیت پیش کرنے والوں نے انہیں یاد رکھ کے جس طرح زندہ کیا ہے، ہم ان کے سب کے شکر گزار ہیں. مسلسل تعزیتوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے. مختلف چینلوں نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا. آن لائن ان کے لیے مجالس ہوتی رہیں، پروگرام ہوتے رہے، مصالمے ہوتے رہے، گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. شعراء نے ان کے لیے کلام کہا، ادیبوں نے ان کے لیے جو مضامین لکھے. میں اپنی جانب سے، امروہہ کی جانب سے اور عظیم امروی کے بھائیوں کی جانب سے، ان کے بیٹوں کی جانب سے، جملہ پسماندگان کی جانب سے تمام اہل قلم کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ عظیم امروی کے درجات کو اللہ اور بلند کرے، ان کی مغفرت کرے. اور ایک وعدہ بھی کرتا ہوں کہ ہم عظیم امروی کے نام، کام، کلام کو پیغام کی طرح سے آگے بڑھاتے رہیں گے. ایک بار پھر میں تمام ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہندوستان کے علاوہ دوسرے ملکوں سے بھی، کینیڈا، امریکہ، جرمنی، پاکستان، مختلف ملکوں سے اپنے تعزیتی پیغامات بھیجے ہیں. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج کے اس جلسے میں جن اہم ترین شخصیات نے اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے، ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا سا اسے تمام لوگوں کے بیانات کو مختصر کیا کیونکہ جلسہ بہت طویل ہو رہا تھا. تو ہم یہ چاہیں گے کہ اپنے چینل پر ایک سیپریٹ طور پر ہر ایک کے تاثرات پورے مکمل طور پہ بھی نشر کیے جائیں. ناظرین، آخر میں یہ خاکسار سلیم امروی یہی کہے گا کہ میرے لیے تو کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سب سے بڑے بھائی تھے وہ، ہم 6 بھائی، ان میں سب سے بڑے ڈاکٹر عظیم امروی اور یہ خاکسار سب سے چھوٹا. اور میرے لیے وہ باپ کی جگہ بھی تھے، میرے لیے استاد بھی تھے، کیونکہ انہی کی انگلی پکڑ کر میں نے شعر و شاعری میں چلنا
शुरू किया। और क्योंकि हालांकि मेरा मैदान तो मरसिया नहीं, और जो मेरे दिल की कैफियत है वो मैं अल्फाज में बयान भी नहीं कर सकता। और उन्होंने बड़े लायक अपनी औलाद भी छोड़ी है जिससे हमें बड़ी तवक्को है। महरान अमरोही, अफनान अमरोही दोनों अपने मैदान में बड़ा नुमाया काम अंजाम दे रहे हैं। बॉम्बे में मुसलसल एक अपने फ़न के ज़रिए, अपने इल्म के ज़रिए लोगों को मुतासिर कर रहे हैं। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं कि वो और तरक्की करें। उन्होंने अपने वालिद मोहतरम डॉक्टर अज़ीम अमरोही की बहुत खिदमत की है। हम आपसे नाज़रीन से दरख्वास्त करेंगे कि दुआ कीजिए कि तमाम उनके अहबाब और उनके औलाद को सब्र जमील परवरदिगार अता करे। और डॉक्टर अज़ीम अमरोही साहब जो पूरी ज़िंदगी जिन्होंने अहले बैत अलैहिस्सलाम की मदोसना में गुजारी, उन्होंने मरसिए कहे, उन्होंने नौहे कहे, उन्होंने सलाम कहे, उनका अगर नस्र के हवाले से भी अगर देखें तो उनकी अनगिनत किताबें हैं। और उन्होंने जो सफ़र किए हैं, हज का सफ़र और ज़ियारात का सफ़र, वो भी जो सफ़रनामे की सूरत में हैं, वो भी लोगों को बड़ी मदद करते हैं, उस तरफ खींचने में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। तो उनका बहुत काम है। परवरदिगार डॉक्टर अज़ीम अमरोही साहब को जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम अता करे और उनके तमाम चाहने वालों को पूरी दुनिया में जो लोग उनसे मोहब्बत करते हैं और जो उनकी कमी महसूस कर रहे हैं उनको सब्र जमील अता करे। नाज़रीन, इसी के साथ ये खाकसार सलीम अमरोही आपसे इजाज़त लेता है। आदाब।